بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40ویں فصل، خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ جو شخص حالت بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا، اس کے لیے خواب میں زیارت ہو جانا تسلی کا سامان اور بہت بڑی دولت اور عظیم الشان نعمت ہے، لیکن بندے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشن خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت اپنی طاقت اور زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ دل میں حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کثرت درود شریف، سنت کی مکمل اتباع اور محبت کے غلبہ کی وجہ سے اکثر یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے دل گرفتہ اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لیے اسی میں رحمت اور بہتری ہوتی ہے۔ عاشق کو تو ہر حال میں محبوب کی رضا کا طلبگار ہونا چاہیے، چاہے وصال ہو یا فراق۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ارید وصالہ ویرید ہجری، ارید وصالہ ویرید ہجری، فأترک ما ارید لما یرید، فأترک ما ارید لما یرید۔ میں تو اپنے محبوب کی ملاقات کا طالب ہوں، مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، سو میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کرتا ہوں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں، فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے۔ وصال و ہجر کیا چیز ہے؟ اصل مطلوب تو دوست کی خوشی ہے۔ اس پر افسوس ہے کہ دوست سے دوست کے علاوہ کسی چیز کی تمنا کی جائے۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نعمت حاصل بھی ہو جائے، لیکن اطاعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل نہ کی جائے تو یہ زیارت بھی ناکافی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی لیکن اطاعت نہیں کی، اور کئی حضرات ایسے بھی تھے کہ جن کو اگرچہ بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نعمت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن اطاعت کی وجہ سے معنوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔